اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن پردہ کرتا ہے دنیا سے، اس کی روح کو جب نکالا جاتا ہے تو اس کی روح کو سب سے پہلے فرشتوں کے ایک ہجوم میں استقبالیہ انداز میں اس کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ عام بندے کی نہیں ہے، یہ اولیاء کی بات کر رہے ہیں، صالحاں کی بات کر رہے ہیں، شہداء کی بات کر رہے ہیں۔ تو ان کی ارواح کو جب نکالا جاتا ہے تو ان کو 2 زیارتیں کروائی جاتی ہیں اور 2 تدفینیں ان کی ہوتی ہیں۔ پہلی زیارت فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہجوم کی صورت میں ان کی ارواح کو اپنی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور اس روح کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیت دلوائی جاتی ہے۔ روح کے اندر جو چیز کثافت رہ جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروا کر اس کی کثافتیں دور کر کے اس کو واپس اس جسم میں پلٹا دیا جاتا ہے۔ پہلی زیارت، پھر پہلی تدفین کی ہوتی ہے۔ پہلی تدفین بندہ خود کرتے ہیں، یہ دوسری تدفین ہوتی ہے۔ جب دوسری تدفین کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ روح کو پہلے اللہ کی بارگاہ میں کیوں پیش کرتے ہیں؟ یہ بہتر اسی طرح ہے جس طرح آپ پہلے حج کرنے جاتے ہیں، پہلے آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، یہ سارے پروسیس کرتے ہیں تو آپ کا جو من ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ جب من سارا پاکیزہ ہو جاتا ہے، زبان پاکیزہ ہو جاتی ہے، دل پاکیزہ ہو جاتا ہے، اندر کی دنیا پاکیزہ ہو جاتی ہے، تو پھر جب سارا جسم پاکیزہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ساتھ بتا ہے تم نے میرا حج کر لیا، اپنے جسم کو پاک کر لیا، اب جاؤ مدینے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کرو، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کے دربار میں جاؤ تو اپنا من تن سب کچھ پاک کرنے جاؤ۔ تو یہ ویسا نہیں ہو سکتا کہ جب تک تم میرے گھر میں جاؤ، میرے کعبے کا طواف نہ کرو، منا اور سنا میں نہ جاؤ، مزدلفہ میں نہ جاؤ، صفا مروہ میں دوڑو نہ، یہ سارے مناسب جب آپ حج کر چکو تو تمہارا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کوئی جسم میرے مؤمن کے گھر میں جائے، میرے محبوب کے دربار میں جائے تو اس کے اندر کثافتیں موجود ہیں، ساری کثافتیں آپ دھو جاتا ہوں، پھر جب پاک ہو جاتا ہے پھر میرے مصطفیٰ کریم کی جا کے جاریوں صاحب نے پڑھو السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اسی طرح جب بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیت کروائی جاتی ہے اور ساری کثافتیں ختم کی جاتی ہیں، پھر اس روح کو دوبارہ جسم کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اس لیے قبر کے اندر ایک زیارت ہونے والی ہے۔ پہلی زیارت جب وہ اوپر ہوگی، دوسری زیارت قبر کے اندر ہونے والی ہے۔ جب قبر کے اندر اس کو رکھو گے، اس کے اوپر مٹی ڈالو گے، نور کی چادر ہٹ جائے گی اور سامنے ایک شخصیت آئے گی اور شخصیت کا زیارت کروایا جائے گا اور کہا جائے گا ما کنت تقول حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ تو اس ہستی محمد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اللہ کے بارے میں نہیں پوچھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قبر میں کروائی جا رہی ہے تو اللہ نے کہا اس کو سجدے میری بارگاہ میں کرواؤ۔ اس کی روح جب سجدے کرے گی پاک صاف ہو جائے گی، وہاں مصطفیٰ کا تعارف ہو جائے گا، عارف ہو جائے گا، مصطفیٰ کو پہچاننے میں اس کو مدد ملے گی۔ اور جب وہ دیکھتا ہے، زیارت کرتا ہے تو پھر کہتا ہے ہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عاشقوں نے لکھا، یہاں تک لکھا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر جب تعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرشتوں کو چھوڑو، تم نہ مجھے تعارف کرو، تم مجھ سے پوچھو یہ کون ہے، یہ میرے بارے میں کیا بتائے گا، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ وہی ہے جس نے ساری زندگی یا رسول اللہ کے نعرے لگائے ہیں، یہ وہی ہے جو میرے ساتھ محبت کرتا رہا ہے، یہ وہی ہے جو میرے ساتھ عشق کرتا رہا ہے۔ تو دوستو گرامی، رسول کا عشق، رسول کی محبت قبر کے اندر کام آنے والی ہے اور یہ اولیاء اکرام کا طریقہ کار ہے۔ جب بھی قبر کے اندر جاتے ہیں تو رسول اللہ کو پہچان دیتے ہیں۔ میں اس ضمن میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ سید میرا بات کرتا رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔
آپ جموں کشمیر سے آ رہے میرپور میں آتے ہیں، میرپور سے بڑیا اس میں تنگروڑ سے گزر کر اگر دریا آتا ہے، دریا کو پار کرتے بھلیار آتا ہے۔ یہ سید میرا باز کلندر حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے،